السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں نے آج سے ایک 4-5 مہینے پہلے 20 اپریل 2018 کے جمعہ میں بٹ کوائن، ملٹی لیول مارکیٹنگ اور ہیرا گولڈ کے بارے میں بیان کیا تھا۔ میرا وہ بیان آج بھی یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے اور بہت سارے لوگوں کو میں نے بھیجا تھا، آپ کو واپس سے سننے کا ہے، آپ سن سکتے۔ اس میں ہم نے واضح طور پر یہ بتایا تھا ایک مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کس تجارت کو، کاروبار کو حلال کیا ہے اور کس کو حرام کیا ہے۔ ہمارے زمانے میں بہت سارے جو لیٹسٹ بزنس چل رہے ہیں، لوگ ان کو قرآن اور حدیث کے روشنی میں پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ بزنس، وہ کاروبار ایک مسلمان کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔ اور وہ پورے بیان میں نے صرف یہ 3 ٹاپک کے اوپر روشنی ڈالی تھی کہ بٹ کوائن وہ ایک ایسی کرنسی ہے جو ہمارے انڈین گورنمنٹ کے حساب سے بھی اور باقی دنیا کے بہت سارے ملکوں کے اندر بھی انلیگل کرنسی مانی جاتی ہے۔ میرے بیان کے بعد، میں نے 20 اپریل 2018 کو یہ بیان دیا تھا، اس کے بعد باضابطہ گورنمنٹ نے یہ قانون بنایا کہ کوئی آدمی اگر بٹ کوائن کی تجارت کرتا ہے اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ یہ اس کے بعد کی خبر ہے، لیکن تب تک وہ انلیگل تھا۔ تو ہم نے اس بیان میں یہی کہا تھا کہ دیکھو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو کاروبار، جو بزنس ایک مسلمان کے لیے حلال اور جائز ہے، مسلمان نے وہی بزنس اور وہی کاروبار کرنا چاہیے۔ تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ بٹ کوائن آج کل بہت سارے مسلمان وہ کرپٹو کرنسی کے نام پر اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور بعد میں پتہ چلا کہ ایک ہی رات کے اندر اس کی قیمت گھٹ گئی، لوگوں کو کروڑوں روپیوں کا نقصان ہوا۔ تو جب ہم نے سمجھائے تھے، لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا دیکھیے مولانا ہم کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں، ترقی کرنے سے روک رہے ہیں، اور آج کے زمانے کے جو لیٹسٹ بزنس اور نئے نئے کاروبار ہے اس میں آگے بڑھنے سے ہم کو روکا جا رہا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، نتیجہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے ریٹ راتوں رات جب آدھے ہو گئے، کم ہو گئے، کروڑوں روپیوں کا نقصان ہوا۔ کس کا نقصان ہوا؟ ہمارا نقصان ہوا بھائی۔
جو خرید و فروخت کرنے والے تھے نقصان تو ان کا ہوا، لیکن ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو آگاہ کیا تھا، آپ کو متنبہ کیا تھا کہ دیکھو اس طریقے کے کاروبار مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اب جنہوں نے عمل کیا ان کو فائدہ ہو گیا، اور جنہوں نے عمل نہیں کیا اور اپنی منمانی کے اوپر ڈٹے رہے ان کا نقصان ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا ہیرا گولڈ، اس کا جو کاروبار ہے وہ شرعاً درست نہیں ہے۔ جس طریقے سے وہ مارکیٹ سے فنڈنگ کر رہے ہیں اور لوگوں میں پروفٹ کو تقسیم کر رہے ہیں، وہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ اور یہ ہمارا فتویٰ نہیں تھا، بلکہ مفتیان علماء کی ایک مجلس نے بیٹھ کر کئی دنوں تک ان کے پورے پیپرز کی جانچ تحقیقات، ان کے کاروبار کی نوعیت کی تحقیقات کی، اس کے بعد اس کو باضابطہ تحریری طور پر ان کے سگنیچر اور اسٹیمپ کے ساتھ میں یہ فتویٰ دیا، بھئی یہ کاروبار مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ دنیا میں ایسا کون سا کاروبار ہے 1,00,000 روپیے لگاؤ اور ہر مہینے آپ کو 2,000 3,000 4,000 روپیے مل رہے ہیں؟ اگر ایسے ہی دنیا میں 1,00,000 لگانے سے ہر مہینے کو 3,000 4,000 روپیے مل جاتے تھے تو یہ جو بڑے بڑے کمپنیاں لے کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے شو روم لے کر لوگ روڈوں پہ راستوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مزدوری محنت کرنے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ سب بند کر کے یہ اتنی بڑی بڑی جو انڈسٹریز چل رہی ہے وہ سارا پیسہ اسی میں لگاتے تھے۔ لگاؤ بولے اپنا بھی 100 کروڑ روپیے، 100 کروڑ لگائیں گے، ہر مہینے کو جیسا 1,00,000 پہ 3-4 ہزار مل رہا تو 100 کروڑ پہ ہر مہینے کو کم سے کم 4-5 کروڑ روپیے مل جائیں گے، تو کچھ دنوں کے اندر اپنے 100 کروڑ وہ ریکور ہو جائیں گے۔ تو یہ جو کاروبار اور محنت کرنے والے ہیں وہ سب یہ نہیں کرتے تھے، وہ سب کیا کرتے تھے بھائی؟ اسی میں پیسہ لگاتے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے کیوں نہیں لگایا؟ وہ سمجھ گئے کہ یہ طریقہ کار ایک تو شرعاً بھی غلط ہے اور دوسرے ہمارے گورنمنٹ کے قاعدے قانون کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ ہم نے اس ٹائم پہ یہ بات کہی تھی، 20 اپریل 2018 کا میرا جمعہ کا بیان ہے وہ۔ لیکن محترم دوستو، قوم ہماری سننے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان وہ محنت نہیں کرنا چاہتا ہے۔ آج کے مسلمان کی سوچ ایسی ہے، میں کہیں پر 1-2-5 لاکھ روپیے لگا دوں گا، اس کے بعد بیٹھے بیٹھے مجھے انکم ہونا چاہیے، مجھے محنت نہیں کرنا ہے۔ بھئی آپ کو محنت نہیں کرنا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں، بولے میرے کو عائدھی پنا کرنے کا ہے۔ آرام سے صبح میں اٹھوں گا 12-1 بجے، اس کے بعد ظہر کی اذان کے ساتھ دانت گھسوں گا، جب لوگ دوپہر کا کھانا کھاتے وہ ٹائم پہ میں چائے پیوں گا، پھر کپڑے وغیرہ پہن کر استری کے ساتھ ایتر گیتر لگا کے منہ میں پان کا بیڑا یا گٹکا گٹکا بھر کے اس کے بعد روڈ پہ راستے پہ پوری شائننگ کے ساتھ نکلوں گا تاکہ پوری قوم کو لگے جلال الدین محمد اکبر تشریف لا رہے ہیں بول کے۔ پوری قوم نے پورے روڈ سے راستے سے پبلک نے دیکھنا چاہیے اب شہزادہ سلیم نیند میں سے اٹھ چکے ہیں اور وہ آ رہے ہیں راستے سے۔ اور اس کے بعد کیا کروں گا؟ دھندا کاروبار نہیں کروں گا، ہوٹل پہ جا کے بیٹھوں گا، پھر فون لگاؤں گا اپنے 8-10 دوستوں کو، رفیق کدھر ہے رے تو؟ یہ ادھر آ جاؤ، میں فلانی ہوٹل پہ بیٹھے ہوا ہوں۔ شفیق کدھر ہے تو؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ عبداللہ عبدالرحمن ان کو بھی فون لگا، میں یہاں پہ بیٹھے ہوا ہوں، آج اپنے کو رات میں وہ ڈھابے پہ جانے کا ہے کھانا کھانے کے واسطے میں۔ آج کا مسلمان یہ چاہتا ہے، وہ محنت مزدوری کرنا نہیں چاہتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو محنت اور مزدوری سکھا کر گئے تھے۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو مسلمان آج کا یہ نہیں چاہتا۔ آج کا مسلمان چاہتا بھئی میں نے پیسے لگا دیے ہوئے ہیں اور وہاں سے مجھے مہینے کو انکم آ رہی ہے، اب مجھے کیا کام دھندا کرنے کی ضرورت۔ اس کے لیے ہم نے وہ بیان میں منع کیا تھا کہ دیکھو اسلامی شریعت کے اعتبار سے بھی اور گورنمنٹ کے قانون کے اعتبار سے بھی وہ ہیرا گولڈ میں پیسے لگانا کیا ہے بھائی؟ ناجائز ہے۔
سنے نہیں لوگوں نے ہماری مخالفت کی ہے. مولانا کو کیا سمجھتا بولے ان کو؟ ارے وہ فلانے مولانا سے میں نے پوچھا لگا سکتے, وہ فلانے صاحب سے میں نے پوچھا لگا سکتے, وہ فلانے کو دیکھا میں نے, اب ان سے زیادہ اپنے کو سمجھتا کیا؟ اور میں نے میرے محترم بزرگوں ایسے ایسے دینداروں کو دیکھا ہوں. ہماری دینداری کیسی ہے؟ ہم کو سنت مستحب کھانا کھانے کے دسترخوان پہ یاد آتے ہیں. ہمارے ایک دیندار صاحب سے انہوں نے اس میں 50 لاکھ روپیے لگائے. کتنے لاکھ روپیے لگائے؟ ان کو ایک نے کہا, ارے بولے بھائی وہ نور مسجد کے جو امام صاحب ہیں نا, انہوں نے جمعے کے اندر, ارے کیا سمجھتا ان کو, کیا معلوم ہے بولے ان کو, بڑے بڑے ذمہ داروں کو اکابرین کو دیکھا میں نے, انہوں نے اس میں پیسہ لگائے تو میں نے لگایا تو کون سی بڑی بات ہے. انہوں نے میری بات کو ایک دم ریجیکٹ کر دیے, رد کر دیے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے مسلمان کو حلال اور حرام وہ کہاں پہ نظر آتا ہے؟ خالی کھانا کھانے کو جب ہم دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں نا, اس وقت میں میٹھا ابھی نہیں, بعد میں لو, بعد میں کھانا سنت ہے بولے. یہاں پہ ہم کو سنتیں یاد آتی ہے. اور اتنا بڑا حرام ہو رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ٹوٹ رہا ہے. حرام کی تجارت میں آپ پیسہ لگا رہے ہو جس پہ مفتیان نے باضابطہ فتویٰ دے دیا ہے, تو وہ آپ سننے کو تیار ہے کیا بھائی؟ نہیں تیار ہے. ماننے کو تیار ہے؟ نہیں تیار ہے. کیوں نہیں تیار ہے؟ کیونکہ وہ آپ کے نفس کے خلاف ہے. کس کے خلاف ہے وہ؟ نفس کے خلاف ہے. تو میرے محترم دوستو, انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے آپ تمام لوگوں کو بتانا پڑ رہا ہے کہ ہم نے 20 اپریل کے بیان میں جو بات کہی, قوم نے ہماری بات کو نہیں سنا. اور آج سے 3 دن پہلے وہ ہیرا گولڈ کے جو چیئرمین تھے ان کو 420 کے کیس میں حیدرآباد پولیس نے گرفتار کر لیا. دھوکہ دڑی کے کیس میں ان کے سارے تجارت کاروبار کی جب انکوائری کی گئی تو پتا چلا, انہوں نے کہا کہ ہماری 20 کمپنیاں چلتی ہے لیکن گورنمنٹ کے پاس اس میں سے 5 کمپنیاں بھی رجسٹرڈ نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہم لوگ فورن کے اندر بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں. تحقیقات کرنے پہ پتا چلا کہ گورنمنٹ کا جو رول ہے کہ آپ کو اگر کسی فورن میں کچھ مال ایکسپورٹ کرنا ہے اس کے لیے کوئی لائسنس لگتا ہے. آپ کے پاس میں وہ لائسنس ہی نہیں ہے تو آپ کاروبار کہاں کر رہے تھے؟ یہ پوری تحقیقات کرنے کے بعد پھر گورنمنٹ نے وہ چیئرمین کو گرفتار کر دیا. اب میرے محترم دوستو, آپ بتائیے مجھے, وہ لوگ جنہوں نے 50 لاکھ روپیے اس کے اندر لگائے تھے, اور وہ انہوں نے جس ٹائم پہ ہم نے سمجھایا کیا سمجھتا بول کے ہماری بات کو جنہوں نے رد کیے تھے, آج مجھے آپ بتائیے ان کا نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ ہم کو ان کے نقصان کی تکلیف ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کو خوشی ہے کہ بھائی ہماری بات نہیں سنے تو دیکھو ایسا ہوا, ایسا نہیں ہے. ایک مسلمان کو اگر 10 روپیے کا بھی نقصان ہو رہا ہے تو ہم کو تکلیف ہے, بھائی ہے ہمارے ایمان والے. لیکن کیسا ہے, جب سمجھا رہے تھے تو وہ ٹائم پہ آپ کا کام تھا کیا کرنے کا بھائی؟ اس کو سمجھ کے لینے کا. تو اتنا بڑا نقصان ہوتا تھا کیا؟ نہیں ہوتا تھا. بہت سارے لوگ ہیں ایسے, بہت سارے لوگ ایسے غریب لوگ ہیں. میرے ایک دوست پروفیسر صاحب ہے, انہوں نے کہا میرا ایک اسٹوڈنٹ گھر گھر جا کے ٹیوشن پڑھاتا تھا, وہ ٹیوشن پڑھا کے اس نے 1 لاکھ روپیے جمع کیے اور وہ 1 لاکھ روپیے وہاں پہ اس نے انویسٹ کیے. اب اس کے 1 لاکھ روپیے بھی کیا ہو گئے بھائی؟ سوچو کتنی محنت کے, مزدوری کے پیسے تھے. اس لیے میرے محترم دوستو, کوئی بھی عالم, کوئی بھی مفتی, کوئی بھی امام وہ جمعہ کے منبر سے جو بات کرتا ہے وہ اس کے باپ دادا کی بات نہیں ہوتی ہے. کس کی بات ہوتی ہے بھائی؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے. وہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں بات کرتا ہے. اگر وہ قرآن حدیث کو چھوڑ کر اپنے دل سے, اپنے نفس کی کوئی بات کرے گا, قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی. کائی کی لگام ڈالی جائے گی؟ آگ کی لگام ڈالی جائے گی. اس کی ذمہ داری ہے.
تو ہم نے اس وقت میں کہا تھا کہ دیکھو یہ بٹ کوائن کا جو بزنس ہے یہ اسلامی شریعت میں بھی ناجائز اور انڈین گورنمنٹ نے بھی پابندی لگائی ہوئی اور دنیا کے کئی ملکوں نے پابندی لگائی. پھر یہ ہیرا گولڈ کے بارے میں بھی کہا اس کا بھی لین دین ناجائز. اور پھر ایک اور بزنس کے بارے میں ہم نے کہا تھا جس میں آج بھی بہت سارے مسلمان ملوث ہے اور وہ بزنس ہے ملٹی لیول مارکیٹنگ کا. کائے کا بزنس ہے بھائی؟ وہ ملٹی لیول مارکیٹنگ کسے کہتے ہیں؟ میں ممبر بن گیا تو میں نے 2 لوگوں کو ممبر بنانا. اب جو ممبر بنا اس نے اپنے نیچے کتنے لوگوں کو ممبر بنانا؟ 2 لوگوں کو. اسے کہتے ہیں MLM بزنس، ملٹی لیول مارکیٹنگ بزنس. حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے واضح طور پر کتاب الفتاویٰ کے اندر اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے. یہ بات بھی اب ہمارے دل کی بات نہیں ہے. کس کی بات ہے؟ یہ فتوے کی کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے یہ. لیکن مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ سارے کاروباروں میں، تجارتوں کے چکروں میں مت پڑو. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے منع نہیں کیا. مسلمان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہونا چاہیے، مسلمان نے ترقی کرنا چاہیے، اس میں منع نہیں کیا. اسی لیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو صرف نماز کا، روزے کا طریقہ بتا کر نہیں گئے، بلکہ ہم کو کیا کرنا سکھا کے گئے؟ محنت کرنا سکھا کر گئے، مزدوری کرنا سکھا کر گئے، تجارت کرنا سکھا کر گئے. اور خالی بیان کر کے نہیں گئے. اللہ کے نبی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو. مکہ مکرمہ میں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کا سامان تجارت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لے کر ملک شام لے جا کر بیچتے. وہاں سے سامان لا کے مکہ میں بیچتے اور جو لوگ آپ کے ساتھ پیسہ لگاتے تھے اس کے بعد ان لوگوں میں برابر سے نفع کو تقسیم کر دیتے تھے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تجارت کر کے سکھا کر چلے گئے. مزدوری، بکریاں چرا کر. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں پہ بھی مزدوری کی اور ان کے علاوہ جب اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے اس وقت میں اپنے بکریاں چرا کر. یہ بھی امت کو سکھا کر گئے کہ دیکھو وقت پڑے تو کسی کاروبار کو، کسی بزنس کو، کسی جاب اور نوکری کو اپنے لیے کم مت سمجھو. اگر وہ حلال ہے اور چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے تو اسے کیا کرو بھائی؟ اختیار کرو اسے. اس لیے دیکھو ہمارے نبی کی سیرت میں ملیں گا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی بکریاں لے کر جاتے تھے اور ان بکریوں کو چراتے تھے. نبی بن گئے، مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی. اب مدینہ کے اندر حالت اور. مدینہ جب تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ کے جو انصار ہے وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، باغ بانی کیا کرتے تھے، کاشتکاری کیا کرتے تھے. ان کے پاس کھجوروں کے بڑے بڑے باغات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا مکہ میں پریکٹیکل تجارت کر کے سکھا کر چلے گئے، مدینہ جب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار مدینہ کے باغات میں جاتے ہیں اور انصار مدینہ کو طریقے سکھاتے نئے نئے کہ تم اگر 2 کھجوروں کے درختوں کو ملا کر ایک تیسری نسل پیدا کرو اس سے تمہاری پیداوار زیادہ ہوں گی. اس کو عربی میں تعبیر کرنا کہتے ہیں. تعبیر کرنا. آپ سوچو میرے محترم دوستو، یہ جو آج پوری دنیا میں طریقہ رائج ہے یہ ہمارے نبی سکھا کر گئے. پہلے لوگوں کو نہیں معلوم تھا. آج جو دنیا میں گنا پیدا ہوتا ہے یہ ہمارے نبی کے سکھائے ہوئے طریقے پر. گنے کا کیا بیج پیرتے کیا؟ ارے بھائی بولو نا. گنے کا بیج پیرا جاتا ہے؟ نہیں پیرا جاتا ہے. اس کے ٹکڑے 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 کر کے پورے کھیت میں پھیلا دیتے. یہ کس نے سکھایا؟ ہمارے نبی 1450 سال پہلے انصار مدینہ کو سکھا کر گئے کہ 2 جھاڑوں کو ملاؤ اور 2 کو ملا کے کیا پیدا کرو؟ ایک تیسرا جھاڑ پیدا کرو. اس کو تعبیر کہتے ہیں.
میں آپ کو بتاؤں، ارے یہ بحث و مباحثے بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ جب مدرسے میں یہ مسئلہ مسائل جب آتے ہیں، ایک ایک مہینے تک بحث چلتی ہے یہ تعبیر کے مسئلے مسائل کے اوپر۔ اللہ کے نبی وہ سکھا کر گئے، اور حیرت کی بات یہ ہے آج وہی ایجوکیشن ہمارے ایگریکلچر یونیورسٹیز کے اندر جو طلبہ، جو اسٹوڈنٹس بی ٹیک کرنے والے ہیں، ان کو سکھایا جا رہا ہے۔ آج ہمارے زمانے میں ہمارے نبی کی سکھائی ہوئی تعلیمات پر لوگوں کو ڈگریاں مل رہی ہے، اور ہمارے نبی کتنے سال پہلے سکھا کر گئے؟ 1450 سال پہلے۔ پتہ یہ چلا اسلام نے مسلمان کو آگے بڑھنے سے روکا نہیں، بلکہ اسلام نے اور ترغیب دی کہ مسلمان نے آگے بڑھنا چاہیے اور مسلمان نے ترقی کرنا چاہیے۔ اسلام کے اندر اسی لیے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، منع کیا گیا یہ بھیک مانگنے سے، یہ لوگوں کے سامنے رونے دھونے سے، اپنی غریبی، اپنی فقیری، اپنی دشکاری، اپنے حالات، گھر میں ماں بیمار ہے، ابا کا آپریشن کرنے کا ہے، بہنوں کی شادی کرنے کا ہے، بھائی کی تعلیم کرانے کا ہے۔ ہمارے انڈیا کے ہر گھر میں ایسی درد بھری کہانی ملے گی آپ کو۔ اسلام نے منع کیا اس سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور غنیمت کا مال آیا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو طریقہ کار تھا غنیمت کے مال میں، اللہ کے نبی حتی الامکان کوشش یہ کرتے تھے کہ غنیمت کا جو مال آیا ہوا ہے اس مال سے غلاموں کو خرید کے آزاد کرے۔ کس کو آزاد کرے بھائی؟ غلاموں کو خرید کر آزاد کرے۔ اسی لیے دیکھو نا، حدیث کی کتابوں میں آپ کو واقعات ملیں گے۔ حضرت بلال کے واقعے میں ہے، اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم امیہ بن خلف سے حضرت بلال کو خرید کے کیا کرو؟ آزاد کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ غلام آزاد کیے۔ سب جتنے بھی وہ زمانے میں غلام مسلمان ہو جاتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق ان کو خریدتے تھے، اور خرید کے کیا کرتے تھے بھائی؟ آزاد کرتے تھے۔ مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی کا بھی یہی طریقہ تھا کہ غنیمت کے مال میں جو سونا آ رہا ہے، جو چاندی آ رہا ہے، حتی الامکان اللہ کے نبی اس مال سے ان غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے جو کیا ہو چکے ہیں؟ مسلمان ہو چکے ہیں۔ جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا غنیمت کے مال سے غلاموں کو آزاد کرانا۔ اور میں آپ کو ایک پوائنٹ یہاں پر بتاتا ہوں، یہ جو غلاموں کو آزاد کرانے کا مسئلہ ہے، آپ لوگوں نے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ وہ پہلے ہندو دھرم کے ماننے والے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ میں ہندو دھرم چھوڑ رہا ہوں، اور اس کے بعد میں ہر دھرم کی اسٹڈی کروں گا، اور وہ اسٹڈی کرنے کے بعد مجھے جو مذہب سب سے صحیح لگے گا میں اس مذہب کو اختیار کروں گا۔ اب اس کے بعد وہ ہر مذہب کی اسٹڈی کرنے لگے۔ انہوں نے کرسچینٹی کی اسٹڈی کی۔ چونکہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کا جو ایک ان کے دماغ میں بات جو بیٹھی ہوئی تھی کہ بھائی جو مذہب سارے انسانوں میں بھید بھاؤ نہیں کرنے والا ہے میں اس مذہب کو اختیار کروں گا، کوئی بھی مذہب رہو گا۔ کیونکہ ان کے سماج کے ساتھ ہمارے ملک میں پچھلے 200 سال سے بھید بھاؤ ہوتے آ رہا تھا، اس لیے وہ بات ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اب انہوں نے ہر مذہب کی اسٹڈی کی، اسلام کی بھی انہوں نے اسٹڈی کی۔ انہوں نے جب اسلام کی اسٹڈی کی تو ہمارے کچھ علماء ان کی خدمت میں پہنچے، اور ہمارے ان علماء نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ۔ اگر آپ مسلمان ہو جاؤں گے تو اسلام یہ دنیا میں سب کو برابر اور مساوات کا سبق دینے والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں اسلام کی اسٹڈی کرتا ہوں۔ انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا، لیکن بعد میں وہ مسلمان نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے بدھ دھرم اختیار کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا میں مسلمان کیوں نہیں ہوا۔ انہوں نے لکھا میں اس لیے مسلمان نہیں ہوا
کیونکہ بولے اسلام میں غلاموں کے خریدنے اور بیچنے کا ایک سسٹم تھا، جس کی وجہ سے میں سمجھ گیا کہ اسلام میں بھی انسانوں کے ساتھ میں بھید بھاؤ ہوتا ہے اور انسانوں کو خریدا اور بیچا جاتا ہے اور انسانوں کی کیٹاگریز ہے، بولے اس لیے میں مسلمان نہیں ہوا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، یہ غلط بات ہے۔ یہ اصل پرابلم یہاں پر ہوا کہ ڈاکٹر بابا صاحب کو کسی نے اس ٹائم پہ سمجھایا نہیں صحیح طریقے سے۔ اگر ان کو سمجھایا جاتا کہ ارے بھائی یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ اسلام آنے سے پہلے عرب میں رائج تھا، مسلمانوں نے تھوڑی اس طریقے کو ایجاد کیا تھا، یہ طریقہ کہاں پہ پہلے سے رائج تھا؟ عرب کے اندر۔ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے غلاموں کو خریدا بیچا جاتا تھا، اور جہاں پہ جنگ کے اندر لوگ پکڑے جاتے ان کو غلام بنایا جاتا تھا۔ یہ اسلام سے پہلے تھا، لیکن جب اسلام آیا تو ہمارے نبی کی سیرت اٹھا کر دیکھو، سب سے زیادہ لوگوں کو خرید کر اگر کسی نے آزاد کیا، وہ کس نے کیا بھائی؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر کو حکم دیا، اور کتنے ایسے غلام، ارے ان کو اصل میں سمجھایا نہیں کسی نے کہ ارے بھائی اسلام نے تو غلامی کو ختم کیا، کہ غلاموں کو خرید کے آزاد کیا۔ سن کے حیرت ہوں گی، اسلام نے ایسے ایسے غلام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے جو غلام تھے وہ ہمارے سب سے بڑے علماء اور مفسرین میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، حضرت اکرمہ، بہت سارے واقعات ہیں اکرمہ۔ یہ حضرت اکرمہ کون تھے؟ یہ بھی خود ایک غلام تھے، ان کو آزاد کیا، اور اس کے بعد اتنے بڑے عالم بنے، اتنے بڑے محدث بنے، اتنے بڑے مفسر بنے، بڑے بڑے صحابہ ان کے سامنے دو زانو بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اتنے بڑے عالم مفسر محدث بنے، لوگ ان کے سامنے دو زانو بیٹھا کرتے تھے۔ اصل پرابلم یہاں پہ ہوا، ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں، ارے بھائی اسلام میں غلاموں کا سسٹم نہیں تھا۔ غلاموں کا سسٹم کہاں سے چلتے آ رہا تھا؟ وہ تو پہلے سے چلتے آ رہا تھا، اسلام نے تو اس کو کیا کیا؟ ختم کیا، بلکہ غلاموں کو سرداروں سے بھی بڑا مقام اور مرتبہ دیا، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ کی دیوار پہ کھڑے کر دیا۔ اب مجھے آپ بتاؤ، دنیا میں ہوگا کوئی مذہب ایسا؟ آج ہمارے زمانے کے اندر اگر کوئی چھوٹی ذات، چھوٹے سماج کا انسان، کروڑ پتی نہیں، وہ منسٹر بھی بن جاوے، اس کے باوجود بھی عبادت خانے میں پیر نہیں رکھ سکتا، معلوم ہے کہ نہیں آپ کو؟ اس کے باوجود نہیں رکھ سکتا، لیکن اسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کالے کلوٹے غلام کو وہ مقام اور مرتبہ دیا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک مؤذن قرار دے دیے گئے۔ کیوں حضرت عمر نہیں تھے اذان دینے کے واسطے میں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے؟ بڑے بڑے صحابہ تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کس کو چنا بھائی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیوں؟ قیامت تک آنے والے انسانیت کو یہ لیکچر، یہ سبق دینے کے لیے کہ دنیا میں اگر کسی نے انسانوں کو برابری اور مساوات کا حق دیا ہے، وہ کس نے دیا ہے؟ اسلام نے دیا ہے۔ تو میں اصل میں آپ کو دوسرا واقعہ سنا رہا تھا، اس کے اندر یہ بیچ میں ساری تفاصیل آ گئی۔ میں یہ بتا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی غنیمت کا مال آتا تھا تو اللہ کے نبی حتی الامکان وہ غنیمت کے مال سے غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ تو ایک صحابی، ان کا نام تھا حکیم ابن حزام، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے، یہ واقعہ فضائل صدقات کے اندر بھی ہے، اور انہوں نے جا کے اللہ کے نبی کے سامنے ہاتھ پھیلایا اور کہا کہ مجھے بھی کچھ دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا، لیکن کہا کہ حکیم یہ جو مال ہے یہ بہت سرسبز و شاداب چیز ہے، لیکن یاد رکھ ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ فرمایا کہ حکیم
اوپر کا ہاتھ وہ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، اس لیے تم اوپر کا ہاتھ بنو، نیچے کا ہاتھ مت بنو۔ اس کا مطلب یہ ہے اسلام نے مسلمانوں کو ترقی کرنے کا حکم دیا، کاروبار کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے والے بننے کا حکم دیا، لینے والے بننے کا حکم نہیں دیا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اللہ کے نبی جو بھی صحابی اپنی غرض، اپنی ضرورت لے کر آتے، ان کو سمجھا، کیونکہ آپ تو مال غلاموں کو خرید کے آزاد کرنے میں لگایا کرتے تھے، یا پھر مکہ سے ہجرت کر کے کوئی ایسے صحابی جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، ان کو اچھی طرح سے ان کے قیام و گھر کا اور ان کے رہنے کا مدینے میں انتظام کرتے تھے۔ لیکن کوئی مانگنے کے لیے آتا۔ ابھی اور ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک اور صحابی پہنچے، جب بھی اللہ کے نبی کے پاس کہیں سے مال آتا وہ آ جاتے مانگنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا تمہارے گھر میں جو بھی سامان ہے وہ لے کر آؤ۔ وہ اپنے گھر کا سامان لائے، جس میں ایک کٹورا تھا، ایک پیالہ تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کی حراسی کی، اس کی نیلامی کی، اس کو کون خریدیں گا؟ کسی نے کہا میں خریدوں گا۔ اس کو 2 درہم میں کچھ اللہ کے نبی نے فروخت کر دیا، اور وہ فروخت کرنے کے بعد بازار سے غلہ منگایا اور کراڑی کا منہ منگایا۔ غلہ جو تھا وہ ان کو دیا اور کہا کہ یہ جو غلہ ہے اپنے گھر میں دے دو، 15 دن کا یہ غلہ ہے اناج۔ اور ایک ڈنڈا منگا کر وہ کراڑی کے ڈنڈے میں کراڑی کو لگا کر اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھ میں کراڑی دی اور ان سے یہ کہا یاد رکھو یہ 15 دن کا غلہ اپنے گھر میں دے کر اب 15 دن تک تم مجھے نظر نہیں آنا اور اپنے گھر پہ بھی نہیں جانا، بلکہ روزانہ جنگل جاؤ، لکڑیاں توڑو، بازار میں لا کر بیچو، اور 15 دن میں جتنی کمائی ہوگی وہ مجھے لا کر تم دکھانا۔ وہ صحابی 15 دنوں تک لکڑیاں کاٹتے رہے، بازار میں لا کے بیچتے رہے، لکڑیاں توڑتے رہے، بیچتے رہے۔ جب 15 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو الحمدللہ ان کے پاس کچھ 15-20 درہم ہو چکے تھے۔ وہ 2 درہم جس میں ان کے گھر کا سامان بکا تھا، اللہ کے نبی نے وہ 2 درہم دے کر وہ پورا سامان واپس لے لیا، اور وہ لینے کے بعد جب دیکھا تو ان کے پاس میں خود الحمدللہ اور بھی کچھ درہم بچے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور قیامت تک آنے والوں کو یہ سبق سکھایا کہ مسلمان کی یہ صفت ہے، وہ محنت کرنے والا ہو، مزدوری کرنے والا ہو، اور اپنے کاروبار پہ اسٹیبل کرنے والا ہو، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ ہو۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ نے تجارت کو، کاروبار کو ہمارے لیے حلال قرار دے دیا، تو ہم لوگوں نے جتنے حلال کاروبار ہے، حلال تجارتیں ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور آج مارکیٹ کے اندر یہ ہیرا گولڈ اور یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ اور یہ ایک ممبر بنا، نیچے اور 2-4 کو بناؤ، پھر اور 2-4 کو بناؤ، یہ سب حرام اور ناجائز کاروبار ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کریں گے فکر؟ اللہ تمہاری جو ہے آج کے یہ غلط ویوہار اور کاروباروں سے حفاظت فرمائے، اور مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی۔